ولی اللہ کے پاس ہے۔ تو اب یہ نہ کوئی کہے کہ علی نے ایک ایک آیت کو سیکھا تھا، نہیں، پوری کتاب کا علم محمد رسول اللہ کے پاس بھی تھا، علی ولی اللہ کے پاس بھی تھا، پوری کتاب کا علم تھا۔ اور جس کے پاس بس 2 جملے تھے، وہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں منوا سکتا تھا، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور آصف بن برقیہ کی کتاب تو منسوخ ہو گئی اور علی والی کتاب تو منسوخ نہیں ہوئی۔ اب دنیا حیران نہ ہو جب اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو اگر پیغمبر نے فیض فرما دیا القرآن مع علی و مع القرآن، تو آج تم جلتے کیوں ہو؟ پیغمبر نے اگر فرما دیا، اللہ پیغمبر سے پہلے تو اللہ نے فرما دیا کہ پوری کتاب کا علم علی ولی اللہ کے پاس ہے، اور پیغمبر نے اگر یہ کہہ دیا القرآن مع علی و مع القرآن، تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس علی کے پاس پورے قرآن کا علم موجود ہے۔ اور پھر کل میں ایک نقطہ یہ بیان کر رہا تھا کہ کسی نے جب کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں علی نہیں چاہیے، اور پیغمبر لکھنا بھی یہی چاہتے تھے، میں جا رہا ہوں، میں تمہیں لکھ کر بھی دیتا ہوں، اور پہلے فرما بھی دیا تھا انی تارک الفکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، بتا بھی دیا تھا، اور آج لکھ کر بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان اہل بیت میں سے میرے بعد فوراً کون ہوگا؟ وہ علی ہوگا، القرآن و علی و علی و القرآن علی ہوگا۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم اس قسم کی فکر کو ہمارے سامنے پیش کرو گے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کتاب کافی تھی تو سقیفہ میں بیعت کیوں نہیں تھی؟ خلیفے کیوں بنائے تھے؟ اور کتاب کافی تھی تو کتاب سے فیصلے لینے تھے، علی سے فیصلے کیوں لیتے رہے ہو؟ اور کیوں کہتے رہے ہو؟ تمہیں تو بولیے ہی نہیں آتی تھی، عرب تھے، تمہارے پاس عبرانی والے آتے تھے، تمہارے پاس عجمی آتے تھے، بہت سارے پوری دنیا سے جب لوگ آ رہے تھے ان کی بولیاں مختلف تھی، تم تو وہاں بیٹھ کر منبر رسول پر مبہوت اس طرح ہو جاتے تھے جس طرح ابراہیم کے زمانے میں نمرود مبہوت ہو گیا تھا۔ نمرود کیسے مبہوت ہوا تھا؟ سننا چاہتے ہو؟ سب لوگ بلند آواز سے نمرود اور ابراہیم کے درمیان یہ مبہوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ مبہوت ہو جاتے تھے، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے مبہوت ہو جاتے تھے۔ وہ مبہوت کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو وہ بھوت سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بھوت کیا چیز ہے جو ان پر سوار ہو جاتا تھا اور یہ مبہوت ہو جاتے تھے؟ سننا چاہتے ہو؟ اب ابراہیم اور نمرود کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر دوں گا، جاؤ جو میری جیلوں میں بند ہے ان کو آزاد کر دو، جو آزاد ہے ان کو بند کر دو۔ دیکھو جن کو عدل کا پتہ نہیں تھا، جہاں جسٹس نہیں تھا، جہاں انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، ظلم تھا، وہاں ایسا ہوتا تھا اچھا تو ایسے کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو ایسے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس لیے رب کہتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل ایسی دی، کیسی دلیل دی؟ کہا ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے، میرے